الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ہے جس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی اور اس کے 5 ارکان رکھے، وأشهد أن لا اور میں إله گواہی دیتا إلا ہوں الله وحده لا شريك له اللہ کے سوا کوئی ذو معبود الجلال برحق نہیں، والإكرام وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ وأشهد أن سيدنا اور یہ گواہی دیتا ونبينا ہوں کہ محمدا عبد نبی الله کریم ورسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے، عليه أفضل الصلاة والسلام ان پہ درود و سلام ہو، وعلى آله وأصحابه آپ کی آل اور اصحاب پر وأتباعه اور آپ کے پیچھے چلنے والوں پر۔ الأعلام. أما بعد اما بعد، فأوصيكم أيها الناس، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں أوصيكم حجاج بيت اے الله بیت اللہ کے حاجیوں، ونفسي بتقوى اور الله. اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ فاتقوا سے الله ڈرو، رحمكم الله. اتقوا الله اللہ سے ڈرو بفعل أوامره اور اس کے احکام کو وترك بروئے مناهيه، کار لاؤ، اور جس سے منع فإن کیا باز آ الله جاؤ، يحب المتقين بے شک اللہ متقین کو وجعل پسند کرتا ہے العاقبة للتقوى. اور تقوی کا انجام اچھا التقوى رکھا ہے۔ عباد الله اے لوگو، سبب خيري تقوی الدنيا دونوں والآخرة جگہ کی خیر کا باعث ہے، دنیا آخرت۔ للذين اتقوا عند ربهم جنہوں نے اللہ کی خاطر جنات تقوی کیا ان کے تجري لیے من جنتیں ہیں جن میں نہریں تحتها بہتی ہیں، الأنهار خالدين فيها ہمیشہ رہیں گے، وأزواج مطهرة اور نیک بیویاں ملیں گی، ورضوان من الله اور اللہ کی طرف سے والله خوشی۔ بصير بالعباد. اللہ سب کو جانتا ہے، ولو أن أهل القرى اور اگر آمنوا بستیوں واتقوا والے متقی ہوتے لفتحنا تو عليهم ہم بركات ان کے اوپر من برکتوں کے السماء دروازے والأرض. کھول دیتے آسمان و زمین سے۔ وخاطب سبحانه اور اللہ پاک نے فرمایا حجاج بيته اے بیت اللہ کے حاجیوں، آمرا لهم بالتقوى یہ کہا کہ تقوی اختیار کرو اور فإن خير زاد الزاد راہ لے جاؤ، التقوى بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واتقوني يا أولي اور اے الألباب. لوگو، عقل والو، مجھ سے ڈرو۔ وأمر خلقه كافة بالتعاون على اور التقوى. اللہ نے سب مخلوق کو فقال عز تقوی شأنه اور تعاون کا حکم دیا، وتعاونوا علی البر والتقوى، اور یہ کہا ولا تعاونوا کہ حرام على کاموں میں الإثم تعاون والعدوان. مت کرنا، واتقوا الله اللہ سے إن ڈرو، الله شديد العقاب. اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ والتقوى اور جو تقوی ہے، والتقوى حجاج بيت اے الله بیت اللہ کے حاجیوں، يتمسكوا بدين الله یہ اللہ کے دین سے والعمل تمسک ہے بشرعه اور اس کی رجاء شریعت سے جوڑنا ہے، ثوابه وخوفا من عقابه. اور اللہ کا خوف ہے، یہی تقوی ہے، تمسك اور بدين شریعت پہ الله عمل کرنا دينه اور دین کو الذي أكمله اپنے سامنے في رکھنا۔ مثل هذا اليوم بالکل اس حينما دن نزل جس دن قوله عز یہ شأنه آیت نازل ہوئی تھی 9 ذی الحجہ کو، اليوم اکملت لكم لکم دینکم وأتممت واتممت علیکم نعمتي نعمتی ورضیت لکم الاسلام ورضيت دینا۔ لكم آج دین مکمل الإسلام ہو گیا ہے دينا. اور اللہ نے دین اسلام أيها پسند کر المسلمون، لیا ہے۔ مسلمانوں، دين الإسلام دین اسلام على 3 مراتب، یہ 3 مرتبے ہیں۔ أعلاها سب سے بلند رتبة الإحسان الاحسان، وبينها نبينا جس کو بیان محمد کیا صلى پیغمبر علیہ الله السلام نے، عليه وسلم بقوله فرمایا الإحسان احسان کیا ہے؟ أن تعبد کہ تم الله ایسے اللہ کی عبادت كأنك کرو تراه گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے فإن لم ہو، تكن اور تراه اگر ایسا ممکن نہیں فإنه تو يراك. اللہ تمہیں تو دیکھ رہا ہے۔ للذين أحسنوا اور جو لوگ للذين نیکی کرتے ہیں، أحسنوا احسان کرتے في ہیں، هذه الدنيا احسن حسنة طریقے سے چلتے ہیں، ولدار الآخرة دنیا میں بھی خیر ہے ولدار اور الآخرة آخرت خير کا گھر تو بہت اچھا ہے، ولنعم دار المتقين. بہت ہی پیارا گھر ہے متقیوں کا۔ وثاني مراتب اور هذا دوسرا الدين مرتبہ کیا ہے؟ رتبة الإيمان. ایمان کا مرتبہ۔ والإيمان وہ 6 چیزیں ہیں، قول باللسان زبان سے واعتقاد اقرار ہے، بالبدن دل سے وعمل اقرار ہے، بالأركان اور اپنے يزيد اعضاء سے عمل ہے۔ بالطاعة یہ 3 چیزیں ہیں۔ وينقص بالعصيان اور وهو نیکی سے بضع بڑھتا ہے، برائی سے کم و70 ہوتا ہے۔ شعبة أعلاها قول لا إله اور اس کا إلا سب سے الله بلند شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے إماطة ادنا شاخ الأذى عن الطريق رستے سے تکلیف اٹھانا ہے، والحياء شعبة اور من حیا بھی الإيمان. ایمان کا حصہ ہے۔ ومن الإيمان رحمكم اور الله ایمان میں سے یہ بھی ہے بر الوالدين نیکی وصلة کرنا اپنے الأرحام والدین کے ساتھ، وقول الصدق اور سچ وطيب بولنا، الكلم والوفاء بالعقود اور والعهود وعدے پورے وحسن کرنا، الخلق. اور اچھا اخلاق۔ واعبدوا الله اے لوگوں، ولا تشركوا به اللہ کی شيئا عبادت کرو اور رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدين وبالوالدین احسانا، والدین سے وبذي حسن القربى سلوک کرو، واليتامى والمساكين یتیموں مسکینوں کے ساتھ، والجار بیواؤں کے القربى ساتھ، والجار الجنوب اپنے ہمسایوں کے ساتھ، بالجنب وابن السبيل اور جو قریب کا ہمسایہ ہے، بیوی ہے، خامد ہے، ان کے إن ساتھ۔ الله لا يحب بے شک من كان مختالا اللہ تعالیٰ فخورا. کسی متکبر أيها فخر کرنے والے کو الذين پسند نہیں آمنوا کرتا۔ أوفوا بالعقود اے مومنو، وقل لعبادي اوفوا بالعقود، يقولوا سارے وعدے بالتي پورے هي کرو، أحسن عہد کی إن پاسداری کرو۔ الشيطان ينزغ بينهم شیطان تمہارے اندر إن دشمنی ڈالنا الشيطان چاہتا ہے، كان للإنسان اور عدوا شروع سے وہ مبينا دشمن ہے انسان کا، ولا تستوي الحسنة ولا اور نیکی السيئة اور برائی برابر نہیں ہو ادفع سکتی۔ بالتي هي أحسن ہاں جی، فإذا اچھے الذي طریقے سے بينك وبينه برائی کو روک دو، عداوة پھر تمہارے دشمن ہی كأنه دوست بن ولي جائیں گے۔ حميم وما يلقاها اور لیکن إلا یہ الذين توفیق صبر صبروا والوں کو ملتی وما ہے، يلقاها اور بڑے إلا مقدر ذو والوں کو فضل نصیب عظيم. ہوتی ہے۔ ومن الإيمان اور ایمان میں سے یہ بھی الشكر ہے عند النعماء اللہ کی والصبر نعمتوں کا عند شکر، البلاء اور والتوبة مصیبتوں پہ صبر، والندم بعد اور توبہ المعصية اور ندامت اور والجزاء معصیت کے إنما بعد يوفى توبہ۔ الصابرون اللہ صبر أجرهم کرنے بغير والوں کے ساتھ حساب. ہے۔
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ اور جب لَئِن رب نے حکم شَكَرْتُمْ دیا، جب لَأَزِيدَنَّكُمْ اعلان کیا شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، ثم توبوا إليه اور کہا يمتعكم متاعا اللہ کی حسنا طرف توبہ کرو، إلى أجل مسمى اتنی دیر جتنی دیر تمہاری زندگی ہے نعمتیں دیتا رہوں گا۔ معاشر الحجيج اے حاجیو، وأركان الإيمان 6 ارکان اسلام 6 ہیں، الإيمان بالله الایمان باللہ وملائكته وملائکتہ وكتبه ورسله وکتبہ واليوم ورسلہ الآخر والیوم الاخر وبالقدر والقدر خیر و شرہ من اللہ، یہ 6 چیزیں ہیں۔ ليس البر أن اور تولوا یہ سورت وجوهكم بقرہ کی قبل آیت المشرق کہ والمغرب بڑی نیکی یہ نہیں کہ مشرق ولكن مغرب کی البر طرف سے رخ کر من لیا، آمن بلکہ بالله یہ اعمال ہے، واليوم ایمان، الآخر عمل والملائكة اور فرشتوں پہ والكتاب ایمان والنبيين اور إنا کتابوں پہ، كل شيء خلقناه ہم نے ہر بقدر چیز تقدیر میں پیدا وبالإيمان کی ہے، تحصل النجاة اور ایمان سے ہی والفوز نجات ملتی ہے، بخيري الدنيا والآخرة دونوں خیریں وعد ملتی ہیں الله دنیا آخرت کی۔ المؤمنين وعد الله المؤمنين اللہ نے والمؤمنات مومنوں سے وعدہ کیا ہے جنات ان تجري جنتوں من کا تحتها جن کے الأنهار نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدين فيها ہمیشہ رہیں گے، ومساكن طيبة اور ایسے في پیارے جنات گھر عدن جو جنت ورضوان عدن میں من ہوں گے، الله أكبر اور اللہ کی رضا ذلك هو اس الفوز جنت سے العظيم بھی بڑی ہے، یہ سب سے بڑی الذين کامیابی ہے۔ آمنوا وہ جو لوگ ولم ایمان لائے يلبسوا إيمانهم اور بظلم ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا، أولئك لهم ظلم نہیں الأمن کیا، وهم یہی وہ مهتدون لوگ ہیں جن کے لیے الإيمان امن ہے، بالله عباد اور یہی الله ہدایت یافتہ ہیں۔ يتضمن اے لوگو، الإيمان به ربا خالقا اللہ تعالیٰ پہ ایمان مدبرا کہ وہ رب ہے، متصفا خالق، بالصفات العلى مدبر، اس کی والأسماء ساری الحسنى صفات کو ماننا، إن ربكم جیسے اس الله نے کہا الذي خلق بے شک وہ السماوات تمہارا رب والأرض جس نے تمہیں پیدا في کیا 6 أيام اور ثم زمین و آسمان کو استوى 6 دنوں على میں پیدا العرش کیا، يغشي اور عرش الليل پہ النهار مستوی ہوا يطلبه اور رات کو حثيثا دن پہ غالب کر والشمس دیتا ہے، والقمر اور والنجوم شمس و قمر کی مسخرات ترتیب رکھی ہے، بأمره ألا سب له اپنے الخلق رب کے والأمر حکم سے چلتے ہیں، تبارك اسی الله کی رب العالمين تخلیق اور اسی کا ادعوا حکم چلتا ہے، ربكم تضرعا وخفية اور اپنے رب سے إنه ڈرو، لا يحب المعتدين خفیہ بھی اور ظاہر ولا بھی، تفسدوا وہ في الأرض مصرفین بعد کو پسند نہیں إصلاحها کرتا، زمین میں وادعوه فساد خوفا مت کرو، وطمعا إن رحمة الله رب قريب کی من رحمت المحسنين محسنین کے بہت قریب ہے۔ ومن الإيمان اور ایمان میں سے الإيمان یہ بھی ہے بالملائكة فرشتوں پہ ایمان، الملائكة الكرام فرشتے عزت دار لا فرشتے يعصون الله جو رب کی ما نافرمانی أمرهم نہیں کرتے، ويفعلون ما جتنا کہا يؤمرون جائے اتنا عمل کرتے ہیں، بل عباد مكرمون اور وہی لا مکرم بندے يسبقونه ہیں، بقول اور وهم بأمره رب کے يعملون قول سے آگے نہیں گزرتے، يسبحون بحمد ربهم صبح و شام تسبیح کرتے ويستغفرون ہیں للذين اور آمنوا تھکتے نہیں، اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، بحمد ربهم رب کی تسبیح کرتے ويستغفرون ہیں لمن في الأرض اور زمین والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ والإيمان بما أنزل الله من اور الكتب رب نے جو بھی من التوراة کتابیں نازل کی ان پہ والإنجيل ایمان، تورات والزبور پہ، انجیل پہ، وغيرها زبور پہ، وجعل جو الله صحیفے آئے القرآن الكريم اس وقت وہ سچے تھے، مهيمنا عليها اور كلها قرآن کو سب قال پہ غالب سبحانه کیا۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللہ فرماتے ہیں ألف لام الف ميم لام میم، الله لا اللہ لا إله إلا الہ هو الا الحي هو القيوم الحی القیوم۔ نزل الكتاب اللہ پاک نے بالحق کتاب مصدقا نازل کی لما سچ بين کے يديه ساتھ، وأنزل وہ التوراة والإنجيل سچی کہتی من پہلی قبل کتابوں کو هدى للناس اور ہدایت ہے وأنزل الفرقان اور فرقان بنا کے نازل کیا اس کو، وأنزلنا اور ہم نے آپ کی طرف إليك الكتاب ایسی کتاب نازل بالحق کی جو حق کی مصدقا کتاب لما بين ہے، جو يديه پہلی کتابوں کو من سچا الكتاب کہتی ہے ومهيمن اور مہیمن ہے، غالب ہے۔ والإيمان برسول الله اور عز اللہ کے وجل رسولوں پہ برسول جو الله ایمان ہے عليه الصلاة وہ والسلام سب سچے رسول آمن ہیں، الرسول بما أنزل ہم إليه من ربه ان سب کو مانتے ہیں کہ اللہ کی كلنا طرف سے آمن ہیں، بالله اور کسی میں فرق نہیں کرتے، وملائكته وكتبه وہ سب ورسله رسول بھی لا نفرق کتابوں رسولوں کو بين أحد مانتے من تھے رسله اور وہ بھی فرق نہیں ولقد کرتے أرسلنا تھے، من قبلك رسلا إلى قومهم اور ہر رسول فجاءهم اپنی قوم کی بالبينات طرف بھیجا گیا، فانتقمنا من الذين اور أجرموا جنہوں نے قوموں نے وكان رسولوں کو تنگ کیا حقا اللہ نے ان علينا سے نصر انتقام لیا، المؤمنين اور ہماری ذمہ تھا مومنوں کی مدد کرنا۔ باليوم الآخر يوم اور آخرت القيامة کے دن پہ جو يوم ایمان ہے الجزاء وہ ہے والحساب کہ جزا وما فيه سزا کا من الجنة دن ہوگا، قیامت کا لأولياء دن ہوگا، الله وما فيه من اور اس میں العذاب جتنے والنار واقعات ہیں اس پہ یقین رکھنا، لأعداء الله اور پلسرات کو ماننا، اور وللدار جنت الآخرة جہنم کو ماننا، خير للذين يتقون اور أفلا مومنوں کو تعقلون وہاں جہاں والإيمان ریلیکسیشن ملے گی بأن الله اور کافروں پہ قدر سختی جميع ہوگی، الوقائع والحوادث اور بہت سے ما حادثات ہیں كان اس دن وما کے، يكون اور اللہ پاک نے لکھ دیا تقدیر میں جو ہونے والا تھا اور جو ہو چکا، سب چیزیں لکھ دیں، اور اللہ پاک کی سنت پہلوں پہ بھی چلتی رہی، اب بھی غالب ہے۔ اللہ اپنے کام کو پورا کر کے چھوڑ دے، ہر چیز کی تقدیر مقرر کی ہوئی ہے۔ اے مومنو، اے بیت اللہ کے حاجیو، ہاں اسلام کیا ہے جو تیسرا مرتبہ ہے، وہ پیغمبر اسلام نے بتایا ہے کہ وہ 5 ارکان ہیں، پلرز ہیں۔ یہ تم گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اور جو گواہی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، یہ کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور فرشتوں میں سے بھی، نبیوں میں بھی رب کا کوئی شریک نہیں، نیک لوگوں میں بھی رب کا کوئی شریک نہیں، یہ ہے شہادت۔ اور یہ کہ نبی علیہ السلام آپ فرمائیے میں مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں،
اے لوگو تم بھی اللہ کی عبادت کرو لعلكم تتقون تاکہ تم متقی بن فلا جاؤ، تدعوا مع الله إلها اور رب کے سوا غیر کو کبھی نہ پکارو، یہ قرآن میں قل ہے۔ يا أهل الكتاب تعالوا إلى اور كلمة اہل کتاب سے کہا سواء اے بيننا تم بھی وبينكم ہمارے ساتھ ایک ألا نعبد پلیٹ إلا فارم پہ الله جمع ہو جاؤ، ولا وہ نشرك کون سی به چیز شيئا ہمارے تمہارے میں ولا مشترک يتخذ ہے؟ بعضنا اللہ نعبد الا اللہ، ہم رب کے سوا بعضا کسی کی من عبادت نہ کریں فإن تولوا اور کسی کو خدا نہ بنائیں، فقولوا اشهدوا اور اگر وہ پلٹ بأننا جائیں مسلمون. کہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ معاشر المسلمين اے مسلمانوں، وفي تحقيق التوحيد اور وإخلاص تحقیق العبادة توحید کیسے ہوگی؟ عزة النفس ورفعتها انسان کی عزت فلا نفس ذل اور إلا ذلت نہیں لله وہ قبول تعالى کرتا، وإن يمسسك الله بضر اور اللہ فلا اے نبی كاشف اسلام له اور إلا اے هو لوگوں تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے فلا تو اس راد کے سوا لفضله کوئی دور نہیں کر يصيب سکتا، به من خیر کا يشاء ارادہ کرے تو کوئی اسے ويصيب چھین نہیں به سکتا، من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وہ غفور الرحیم ہے۔ وشهادة أن محمد رسول اور یہ الله گواہی کہ نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا طاعته رسول صلى ہے، الله عليه وسلم یہ ہے کہ في آخری أمره رسول ہے، وتصديقه اور ان کو في ماننا خبره اور جو چیز وہ لے کے آئے اس کو والسير ماننا، على ان کی طريقته. حدیث کو ماننا، فلا يعبد الله إلا بما جاء به رسول اور الله جو صلى عبادت الله کرنی عليه ہے وہ وسلم. نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے لقد طریقے پہ جاءكم کرنی ہے، رسول من أنفسكم عزيز اور ہم نے تم لوگوں میں رسول بھیجا، اس کو بہت عزیز ہے تمہاری جانیں، اور وہ مومنوں پہ بڑے رؤوف رحیم ہیں۔ يتبعون الرسول النبي وہ الأمي پیغمبر اسلام جو الذي نبی امی ہیں، جو يجدونه باقاعدہ مكتوبا کہیں سے نہیں عندهم پڑھے في لکھے تھے، التوراة ان والإنجيل کو مانتے ہیں، يأمرهم تورات و انجیل کو بھی بالمعروف مانتے ہیں، وينهاهم عن المنكر اور وہی نبی ويحل لهم تورات الطيبات انجیل کو غلط نہیں کہتا، ويحرم عليهم الخبائث نیکی کا حکم دیتا ہے، ويضع حرام عنهم خبیث چیزوں سے إصرهم روکتا ہے، والأغلال اور التي وہ كانت بوجھ عليهم جو زمانہ جاہلیت سے انسان پہ پڑے تھے وہ نبی ہٹا دیتا ہے۔ ونصروه واتبعوا وہی لوگ الذين مومن معه صحابہ کرام جنہوں نے نبی پاک کی أولئك هم عزت کی، ان کی المفلحون. مدد کی، سپورٹ کیا، یہی حق والے لوگ ہیں۔ فإن تنازعتم بشيء اور کہا کہ اگر کسی چیز میں تم تنازع میں شکار ہو جاؤ تو اللہ رسول کی طرف لوٹا دو، کسی تیسرے کا ذکر نہیں کیا، ذلك خير یہ وأحسن تم لوگوں کی تأويلا. بہتر ہے انجام کے لیے۔ وفي تقرير الرسالة المحمدية اور پیغمبر اسلام ولزوم سنة النبي فرمایا صلى کہ الله آپ عليه اسلام کی وسلم سنت کو لازم رفع پکڑو، لما قد يكون من نزاع جو بھی بين جھگڑے الأمة ہوں گے وہ وتوحيد سنت رسول وہاں ونصر فیصلہ کریں گے، التلقي فيها وسلامة من البدع اور بدعت سے محفوظ تجتمع رہیں گے، النفوس وتتآلف القلوب اور بری چیزوں سے دور رہیں گے، والركن الثاني دل جڑے رہیں گے۔ من أركان الإسلام اور ارکان اسلام کا دوسرا رکن والصلاة نماز ہے۔ صلة یہ نماز بين کیا العبد ہے؟ وبين ربه روشنی ہے، اللہ اور بندے کا تعلق ہے، وسبب لنجاته اور نجات کا ذریعہ ہے، وطريق لاستشعار اور یہ راستہ العبد ہے مراقبة ربه کہ رب کو پہچاننے کا راستہ ہے۔ طهارة الظاهر یہ کیا ہے والباطن. نماز؟ الطهارة یہ انسان کی طہارت ہے، الطهارة ذہنی، المعنوية قلبی، والحسية. روحی، صلاة الجماعة جسمانی، ترابط المجتمع اور جماعت کے ساتھ نماز بعضهم لبعض. صلہ رحمی ہے، حافظوا سوسائٹی میں مل جل کے رہنا ہے، والصلاة سینس آف الوسطى. پارٹیسپیشن ہے، وقوموا لله قانتين. قوم اللہ قانتین، کہاں سب مل کے قیام کرو، في صلاتهم خاشعون. اور وہ نمازیں حفاظت کرتے ہیں، خشوع رکھتے ہیں، ان الحسنات اور صبح و شام نمازیں پڑھتے ہیں، انہی کو حسنات کہا گیا جو سیئات کو خراب کر دیتی، ختم کر دیتی۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا، یہ مقرر شدہ ہے حلال مال میں سے، اور ایک طریقے سے جو نبی علیہ السلام نے بتایا، اور کہاں سے لیا جاتا ہے؟ قوم کے فقیر امیروں سے لے کے فقیروں کو، اور بخل سے دوری کا ایک ذریعہ ہے زکوٰۃ، اور لوگوں کی مصیبتیں اور حاجتیں دور کرنے کے لیے، اور اجتماعیت کی زندگی کا تکافل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، احساس ہے، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی غریبوں اور اپنے رشتہ داروں میں کرنی چاہیے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، جو بھی آگے بھیجو گے اللہ کے ساتھ وہ پالو گے، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ چوتھا جو رکن ہے وہ روزوں کے بارے میں ہے، اور پھر زکوٰۃ کے بارے میں یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صدقہ اکٹھا کر کے غریبوں کو دے اور ان کے دعا کریں۔ جو رمضان کے مہینے کا روزہ چوتھا رکن ہے، یہ پورا مہینہ ہے، وہ فرض ہے، اس کو قائم کرنا ہوتا ہے، اس میں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہو، یہ انسانی نفس کی تربیت ہے، بری عادتوں کو چھوڑنے کی، بری عادتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی، نفس کی طغیانی کو کنٹرول کرنے کی، یہ ایک پریکٹس ہے۔ اور پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے، لیکن تم پہ آسان فرض کیے گئے ہیں، آسانی کر دی، رات کو کھانا بھی اجازت دے دیا۔ اور پانچواں رکن کیا ہے؟ جہاں آپ جمع ہیں، حج بیت اللہ، رب کا حکم حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، جو کر سکے وہ اس طرف آئے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دے دی آج حج کی، اور تم اللہ کا وفد ہو، حج کے مناسک ادا کرنے آئے۔ اور اس میں کیا ہے؟
باليوم الآخر یہ نشانی ہے اور یاد دہانی ہے آخرت کے دن کی، موت کی، کہ ہم نے مرنا بھی ہے، قیامت کے دن اسی طرح جمع ہونا ہے۔ اللہ کی رضا چاہیے۔ اور حج کیا ہے؟ کہ مل جل کے رہنا، کھانا کھلانا، وقت کی پابندی کرنا، صاف ستھرے رہنا، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ اشہر معلومات ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، حرمت والے مہینے ہیں۔ جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اے حاجیو، تقبل اللہ حجکم، اللہ تمہارا حج قبول کرے وجعل حجکم مبرورا، اور اس کو حج مبرور بنائے، وسعیکم مشکورا، اور تمہاری محنت کو قابل کرے اس کے وہ قبول ہو جائے۔ انما تریہ، اور تم جو دیکھتے ہو المملکۃ العربیہ اللہ تعالیٰ نے تم نے یہاں دکھا دیا ہے، مملکت عربیہ سعودیہ میں خادم الحرمین الشریفین نے اور ان کے دوستوں نے کس قدر اہتمام کیا تم لوگوں کی خدمت کے لیے، حرمین کی خدمت کے لیے، اور جو حاجیوں کی خدمت کے لیے وہ پیش کر رہے ہیں اللہ ان سے قبول فرمائے۔ اور یہ نشان ہے، نمونہ ہے پوری دنیا کے لیے خدمت خلق کا، حاجیوں کی خدمت کا، اور یہ اعزاز ہے، اس قدر اہتمام۔ مناسک الحج وشعائرہ، یہ مناسک حج کو پورا کرنے کے لیے شاعر اللہ کی تعظیم ہے، اور تاکہ آپس میں آسانیاں آپ دیکھ سکیں۔ فیجب الالتزام تو کیا ہوتا ہے؟ بنظیمۃ ہمیں التعلیمات چاہیے کہ جو ہمیں گائیڈ لائن دی جاتی ہے اس کو فالو کریں، اس کے ہدایات کی روشنی میں چلیں، جزء تاکہ امن قائم ہو سکے۔ مقاصد الشریعہ، اور یہ مقاصد شریعت میں سے ہے واجب کہ ہم سم و طاعت سے کام لیں، واخلاقی، اخلاقی طور پہ کہ ہم ان ہدایات کا خیال رکھیں، يعبر عن روح التعاون والانضباط، کیونکہ اس سے تعاون کی فضا پیدا ہوتی ہے المناسک تاکہ مناسک حج آسانی سے پورے ہو سکیں۔ حجاج بیت اللہ، اے بیت اللہ کے حاجیوں، وقف رسول اللہ صلی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پہ بعرفہ کھڑے ہوئے تھے عرفہ میں، بعد ان خطب جب آپ نے خطبہ دے دیا جمعا وقصرا، اور آپ نے پھر دو نمازیں پڑھی، حتى غربت اور دونوں الشمس، قصر کی، ظہر اور ثم عصر، ذهب الى مزدلفہ، پھر مزدلفہ چلے صلى گئے، بها جمعا اور پھر المغرب آپ نے ثلاثة مغرب والعشاء ركعتين اور عشاء جمع کی، مغرب 3 رکعت، عشاء 2 رکعت، الى ان صلى الفجر، تھوڑی دیر رکے فجلس اور يذكر کنکریاں الله اٹھائیں، پھر فجر ہو گئی، ثم ذهب الى منى پھر مینا چلے گئے فرمى جمرة العقبة اور جمرہ عقبہ پہ کنکریاں ماری، ونحر هديه وحلق پھر اس رأسه کے بعد اپنی فتحلل قربانی ذبح کی التحلل اور الأول، سر منڈایا، ثم ذهب پھر وہ إلى اس البيت سے المشرف آزاد ہو گئے، یعنی وطاف الكعبة احرام سے پھر بیت اللہ کی 7 طرف أشواط گئے، طواف طواف افاضہ الإفاضة، اور طواف ثم کیا، عاد إلى منى يبيت پھر بها واپس مینا میں آئے، اس میں في أيام 2 راتیں رکنے کے لیے التشريق 3 یا 3 راتیں رکنے كل کے يوم لیے، 21 حصاة بدأ من الصغرى 11ویں رات کو ويدعو وہ بعدهما ثم کنکریاں مارتے ہیں، چھوٹے سے، درمیانے سے، اور پھر اوپر بڑے والے کو، تینوں مقام پہ۔ في يومين یہ دو دن ہیں حج کے بعد۔ مناسككم فاذكروا الله كذكركم پھر کہا آباءكم کہ أو أشد اتنا ذكرا مشر حرام پہ اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے تھے زمانہ وما جاہلیت، له في الآخرة من خلاق، اور جو کہے صرف اللہ دنیا ہی دے دے آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ یہاں بیسٹ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ أولئك لهم نصيب اللہ کہتے ہیں ان کا حق ہے، ان کو والله حصہ سريع ملے گا، الحساب، اور اللہ عظیم ہے، حساب في بڑا۔ أيام معدودات، یہ ایام معدودات ہیں، گنتی کے دن ہیں، ایام معلومات ہیں، ومن تأخر یہ ایام فليس تشریق عليه ہیں، من اتقى ان میں واتقوا الله اللہ کا تذکرہ کرو، ذکر کرو، أنكم إليه تحشرون۔ اور اسی کی طرف أيها لوٹ کے المسلمون، اے حجاج مسلمان، بيت الله، يومكم هذا یہ تمہارا يوم دن فاضل بہت عظیم دن ہے، يعتق الله فيه اس میں الرقاب من النار بڑی چیزیں ہیں، ويدعو سبحانه اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جھانک کے دیکھتا ہے، الملائكة فرشتوں پہ فخر کرتا ہے کہ میری خاطر جمع ہوئے، فأكثروا من الثناء اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی تصدیق کرو، تقدیس کرو، ثنا کرو اور شکر کرو۔ في موطن اللہ نے یہ من مواضع دن دکھایا، آپ اس الدعاء مقام پہ ہیں وخير الدعاء جس میں دعاء يوم دعا عرفة قبول وقال ہوگی، ربكم اور بہترین دعا ادعوني جو يستجب نبی علیہ لكم السلام نے کی اور نبی نے کی، اجتهدوا بالدعاء وابشروا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللهم اغفر ذنوبنا بہت زیادہ دعا کرو، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ويسر امورنا اللہ ہمارے معاملات آسان کر دے، صدورنا دل صاف کر ونور دے، قلوبنا ہمارے دل منور کر دے، الصالحات اعمالنا نیک اعمال کی توفیق دے دے، اللهم اغفر ذنوبنا اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، معاملات آسان کر دے، دل کھول دے، سینے مشاہدہ کر دے، ہمارے اعمال قبول کر دے، ہمارے آباء و اجداد سے قبول فرما، وادخلنا الجنة جنتوں میں داخل کر دے، اور جہنم سے آزادی دے دے۔ اللهم تقبل حجنا، اللہ ہمارا حج قبول فرما، تقبل حجنا ہمارے مناسک حج قبول فرما، وصالح طاعات اور عبادات قبول فرما، صالح اعمال قبول فرما۔ على ذكرك اللہ اپنے ذکر میں ہماری مدد فرما، اللهم انا نسألك
اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں عفو و عافیت عطا فرما، دین و دنیا محفوظ کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے جسموں میں عافیت دے دے، گھروں میں بیوی بچوں میں عافیت دے دے، والدین میں عافیت دے دے، وطن میں عافیت دے، مسلمانوں کے حوال اچھے کر دے یا اللہ، یا اللہ مسلمانوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے دل جوڑ دے، یا اللہ محبت ڈال دے، اللہ فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، ان کے شہداء کو معاف کر دے، زخمیوں کو شفا دے دے۔ اللہ یہ مسجد نمرہ سے منا سے دعائیں کی جا رہی ہیں، مسجد نمرہ سے عرفات سے، اللہ ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، اہل فلسطین کے دشمنوں کو اللہ ان کے دشمنوں کو تباہ کر دے، اللہ تیرے دشمن ان کو برباد کر دے، عورتوں بچوں کو قتل کرتے ہیں ان کو معاف برباد کر دے، اے اللہ ان کے قدم اکھیڑ دے، ان کو تفریق ڈال دے ان میں، اے اللہ بچوں کو قاتل ہیں پکڑ لے ان کو، اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمارے امام اور ولی امر خادم الحرمین شریف سلمان بن عبد الملک کی صحت عطا فرما، اور ان سے جہود قبول فرما، ان کی طاعت قبول فرما، اور ولی عہد محمد بن سلمان کو بھی توفیقات عطا فرما، ان کی راہیں آسان فرما دے، اور حجاج اور اسلام کے لیے جو خدمتیں کی اللہ ان سے قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔